اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رات میں کوئی 11 ساڑھے 11 بجے سویا اور صبح 4:30 5 بجے میں اٹھا نیند سے۔ اٹھنے کے بعد نماز پڑھی، کچھ دیر واک کی، ہلکی پھلکی سی ایکسرسائز میں کر لیتا ہوں، اور پھر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ کتابیں دیکھیں، کچھ ای میلز، کچھ اپنے لیپ ٹاپ پہ۔ پچھلے چند سالوں سے میں ایمرجنگ ٹیکنالوجیز پہ، بلاک چین، اے آئی، جین اے آئی اور اس طرح سے ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے اوپر پڑھتا ہوں، تو وہ میرا صبح کا معمول ہے۔ اس کے بعد پھر دن گزرا، ملاقاتیں، کہیں جانا ہوا، کچھ میٹنگز ہوئیں، وہ سارا دن گزارتے گزارتے پھر اس کے بعد آفس، اور یہ شام کے شو کی تیاری، اس کی ریسرچ، جو کہ میں ہفتے میں 7 دن کرتا ہوں، اور میری ٹیم میرے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنیکل اس میں میری سپورٹ کرتی ہے، زبردست ٹیم ہے میرے ساتھ، لیکن ریسرچ میں خود ہی کرتا ہوں، پڑھتا میں خود ہوں۔ عموماً مہمان نہیں ہوتا میرے پروگرام میں، لائیو ڈاکٹر شاہد مسعود میں۔ اور پھر اس کے بعد کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سو جاؤں، پوری کوشش ہوتی ہے جلدی سو جاؤں رات کو، تاکہ اپنا ایک روٹین جو ہے وہ برقرار رکھ سکوں۔ تو لیکن پھر بھی سوتے سوتے وہی 11:45 11 بج جاتی ہیں۔ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ اگر میں اپنی نیند میری پوری نہ ہوئی تو میرے اگلے دن کی جو پرفارمنس ہے، کارکردگی ہے، وہ بڑی بری طرح سے متاثر ہوگی۔ میں چڑچڑا رہوں گا، تھکا رہوں گا۔ آپ ظاہر ہے میرے ساتھ جو بھی میں بات کر رہا ہوں، آپ کنیکٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ اپنے آپ کو، میں جانتا ہوں یہ ہم سب کی زندگی کا ایک معمول ہے۔ اور ایک مشکل، ڈیفیکلٹ، اسٹرگلنگ زندگی میں نے گزاری، اور آپ بھی یقیناً اسی قسم کی زندگی آپ نے بھی گزاری ہوگی یا گزارے ہوں گے۔ اور میں اللہ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک مشکل زندگی، ایسی زندگی جس میں کام ہے، اسٹرگل ہے، کوشش ہے، وہ اس نے مجھے دی۔ لیکن جو میں نے بات شروع میں کہی کہ یہ نیند جو ہے، جو مطلب یہ میرے لیے بڑی ضروری ہے، آپ بھی جانتے ہیں یہ بات۔ اور اگر یہ میری نیند پوری نہ ہو رات کو، یا آپ کی بھی نیند رات کو پوری نہ ہو، تو اگلے دن آپ کی کارکردگی، پرفارمنس، چڑچڑاپن، تھکاوٹ، آپ تمام روز جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ میں کس طرح گھر جاؤں، کہیں اور آپ کا موڈ خراب ہوتا ہے کچھ، لیکن رات کی نیند اگر تھوڑی سی بھی اچھی ہو جائے تو پھر آپ کا دن اچھا گزرتا ہے۔ اب یہ ایک پراسراریت ہے، جب سے انسانی تاریخ ہم دیکھتے ہیں تو ایک پراسراریت ہے کہ یہ نیند کیا ہے۔ نیند یہ کیا ہے؟ نیند، اس کے اوپر جو ہے وہ بہت کچھ لکھا گیا، بہت تحقیقات ہوئیں، بہت اس کے اوپر ہمیشہ سے مجھے یقین ہے کہ جب سے انسان نے کچھ شعور آیا، کچھ سوچ آئی، تو وہ یہ ضرور اس کے ذہن میں بات آتی ہوگی کہ ہم یہ سو کیوں جاتے ہیں، سوتے کیوں ہیں۔ قدیم دیو مالائی داستانیں جو ہیں یونان کی، گریک میتھولوجی، اس میں نیند اور موت جڑواں بھائی تھے، اور یہ 2 دیوتاؤں کی اولاد تھے، جس کا نام نیکس تھا، اور اسی سے لفظ نائٹ نکلا، گوڈیس آف نائٹ۔ اور دوسرا جو دیوتا وہ ایریبس، یعنی گاڈ آف ڈارکنیس۔ اور پھر ان کا ایک بیٹا ہپنوس، جو کہ نیند کا دیوتا تھا، اور دوسرا تیناتو، جو کہ موت کا دیوتا تھا۔ اور یہ تمام دیوتا اور ان کی اولادیں ان قدیم دیومالائی داستانوں کے مطابق اپنے تمام خاندان کے ساتھ ترتارس کے علاقوں میں رہتے تھے، جو کہ زمین کے سب سے گہرائیوں میں، انڈر ورلڈ میں موجود، ڈیپسٹ پارٹ آف دا انڈر ورلڈ،
وہاں پہ یہ علاقے تھے، اور یہاں وہ دیوتا موجود ہوتے تھے جو سزا و جزا کا فیصلہ بھی کیا کرتے تھے۔ یونان کی ان دیومالائی داستانوں میں تراتا سب سے بھیانک علاقہ شمار ہوتا ہے۔ ان دیوتاؤں کے بیٹوں میں ایک مورفیس بھی تھا جو کہ خوابوں کا یعنی ڈریمز کا دیوتا تھا، اور یہ واحد دیوتا تھا جو کہ بادشاہوں کی نیند تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، جبکہ سیسل خوابوں کو حقیقت کا رنگ دینے والا دیوتا کہلاتا تھا۔ اس کے بعد جب رومنز آئے تو ان کے 12 دیوتاؤں جو کہ اولمپین گاڈز تھے، ان میں سے بھی ہرمس نیند کا دیوتا کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم فلاسفرز کو دیکھتے ہیں تو ارسطو، افلاطون، سقراط، ان سب نے نیند اور خوابوں پہ بہت کچھ کہا اور لکھا، اور ایک انتہائی دلچسپ فلسفہ تو وہ تھا جو کہ ہیراکلیٹس نے پیش کیا، اور اس کے مطابق نیند ایک عارضی موت ہے جہاں تمام شعور ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس حالت میں جب ہم سوتے ہوئے شخص کو ہاتھ لگاتے ہیں تو اصل میں ایک مردہ کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ زندہ صرف تب ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے یا وہ جاگتا ہے۔ وہ اپنے فلسفے میں خوابوں کو انسان کی دوسری دنیا میں موجود واقعات سے جوڑتا ہے جہاں وہ نیند کی حالت میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن پھر صدیوں کی تحقیق، تصورات، فلسفے ہمیں آج اس دور تک لے آئے ہیں جہاں ہم نیند کو حالت شعور یا کانشیسنس کی ایک خاص حالت بیان کرتے ہیں جو خاص فیزز یا مرحلوں میں آتی ہے، اور اس دوران ہمارے جسم کے جسمانی اور ذہنی صحت کا ایک لازمی حصہ بھی اس کو قرار دیا جاتا ہے، جسے قدرت نے یقیناً اسی مقصد کے لیے تخلیق کیا۔ ہر انسان اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ نیند میں گزارتا ہے، سوتے ہوئے، جو نیند کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اوسطاً ہر انسان ایک رات میں 4 سے 6 بار خواب دیکھتا ہے، جن کی اکثریت ہمیں یاد نہیں رہتی۔ کئی جانور مثلاً ڈالفنز اپنے دماغ کے صرف نصف آدھے حصے کو سلاتے ہیں تاکہ خطرات سے محفوظ رہیں، آدھا دماغ ان کا جاگتا رہتا ہے۔ آج کے جدید 4th یا 5th انڈسٹری ریولوشن میں ہماری زندگیاں مکمل طور پہ ارد گرد ہر طرف ڈیجیٹل ڈیوائسز، اسمارٹ فونز، ٹیبلٹ، سوشل میڈیا، لیپ ٹاپس اور دیگر ٹیکنالوجی کی مکمل طور پہ محتاج ہو چکی ہیں، تو یہ لازم ہے کہ خود کو مشین سے مختلف سمجھتے ہوئے، کیونکہ وہ 24 گھنٹے بغیر آرام کیے کام کر سکتی ہیں، ہم اپنے جسمانی کمپیوٹرز پہ ضرور نظر رکھیں، جسے ہر کچھ دیر کے بعد آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشینوں کے برخلاف جو کہ 24 گھنٹے ڈیٹا پروسیسنگ کر سکتی ہیں، انسان نہیں کر سکتا۔ ہمارے دماغ میں 86 ارب نیورونز آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ ہر روز تقریباً 34 گیگا بائٹس کے برابر معلومات صرف اپنی آنکھوں سے تصاویر، رنگوں، مختلف موومنٹس کو شعوری یا لاشعوری طور پہ وصول کر رہا ہوتا ہے۔ ہم چلتے پھرتے سفر میں آگے پیچھے بات کرتے سارا دن بہت کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارا دھیان نہیں ہوتا، لیکن ہمارے دماغ میں یہ سب کچھ، یہ ساری انفارمیشن جاری ہوتی ہے۔ اور نیند کے دوران دماغ ضروری معلومات کو محفوظ یا کنسولیڈیٹ کر لیتا ہے اور غیر ضروری معلومات کو گلمفیٹک سسٹم کے ذریعے صاف کرتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے۔ فوکسنگ، فلٹرنگ، پروسیسنگ، غیر شعوری طور پہ یہ پیچیدہ معاملات، انتہائی پیچیدہ معاملات ہمارا دماغ نیند کے دوران سر انجام دیتا ہے، اور اگلی صبح ہم تازہ دم ایک نئے فریش مائنڈ کے ساتھ مناسب نیند کے بعد اٹھ پاتے ہیں۔ گویا نیند دماغ کو انفارمیشن اوور لوڈ اور ذہنی دباؤ تھکاوٹ سے محفوظ رکھتی ہے۔ موسیقی، شور، دیگر آوازوں کو بھی فلٹر کر کے دماغ مخصوص آوازوں پہ صرف توجہ رکھتا ہے، جسے کاکٹیل پارٹی ایفیکٹ کہتے ہیں۔ اور اس طرح دیگر سینسری انفارمیشن جیسے چھونے کی حس، ٹچ یعنی ٹیسٹ، اسمیل وغیرہ، یہ بھی غیر شعوری جو طور پہ ہمارا دماغ فلٹر، پروسیسنگ اور پیٹرن ریکگنیشن کے دوران، نیند کے دوران
صاف کرتا رہتا ہے۔ ایک پہلی نشست میں برین پلاسٹیسٹی کا ذکر کر چکا ہوں کہ دماغ زندگی بھر نئے نیورل نیٹ ورکس بنا کے خود کو مسلسل ری آرگنائز اور منظم رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ سب کچھ نیند کے دوران ہوتا ہے۔ اب کتنی نیند ضروری ہے؟ مختلف لوگوں میں سونے کا طریقہ اور ان کی اپنی ضروریات کیا ہیں، کس طرح وہ زندگی گزارتے ہیں، بڑا فرق ہے، اور مختلف ریسرچز کے دوران لیکن ان کو گروپس میں عمر کے لحاظ سے ہم تفریق کر سکتے ہیں۔ مثلا نومولود پیدائش سے لے کے 3 ماہ تک اسے 14 سے 17 گھنٹے کے درمیان نیند چاہیے۔ شیرخوار بچہ یعنی 4 ماہ سے 12 ماہ کے درمیان اسے 12 سے 16 گھنٹوں کے درمیان نیند چاہیے۔ چھوٹے بچے 1 سے 5 سال 10 اور 14 گھنٹے کے درمیان۔ اسکول جانے والے بچے یعنی 6 سے 12 سال کی عمر کے بچے، انہیں 9 سے 12 گھنٹے کی نیند۔ پھر نوعمر یعنی 3 سے 18 برس کے، انہیں 8 سے 10 گھنٹے، اور پھر بالغ ہونے کے بعد 18 سال سے لے کے آنورڈز 7 سے 9 گھنٹے کی نیند ہمیں درکار ہوتی ہے۔ نیند کی یہ مقدار زیادہ تر لوگوں پہ لاگو ہے اوورال، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ کچھ لوگ زیادہ، کچھ لوگ کم نیند سے کام چلاتے ہیں، ان کی ضرورت ہی جو ہے وہ کم اور زیادہ نیند سے پوری ہوتی ہے، اور اس میں کئی دیگر عوامل بھی ہوتے ہیں جن میں جینیٹک بھی ہوتے ہیں، یعنی لوگ اپنے والدین کی طرح کئی دفعہ شارٹ سلیپرز بھی ہوتے ہیں، کم نیند سے ان کا کام چل جاتا ہے۔ ذاتی حالات یا ذہنی یا جسمانی بیماریاں بھی، جہاں آپ صحت یاب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو زیادہ نیند کی ضرورت ہوتی ہے، اور پیگنینسی کے پہلے 3 مہینوں میں بھی خواتین کو زیادہ نیند درکار ہوتی ہے۔ یہاں یہ بات کرنا بھی ضروری ہے کہ پوری نیند ایک ساتھ لینا کوئی لازم اصول نہیں ہے۔ کئی سیولائزیشنز میں، کئی ملکوں، ثقافتوں، مثلا جاپان میں ایک روایت ہے اینیمیوری، اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی جو اس کے لفظی معنی ہے زبان میں، وہ ہے کہ حاضر ہوتے ہوئے سونا، یعنی عوامی مقامات پہ بھی کام کے دوران لوگ مختصر نیند بغیر اپنی موجودگی کو وہاں سے چھوڑے، یعنی وہیں بیٹھے بیٹھے وہ لے لیتے ہیں۔ اور اسی طرح اسپین اور کئی لاطینی امریکی ممالک میں سیستا کی ایک مخصوص روایت ہوا کرتی ہے، جہاں دن کے گرم حصے عموماً دوپہر 1 اور 3 کے درمیان 20 سے 30 منٹ کے لیے مختصر نیند عملی کام اور زندگی کے توازن کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں لوگ، اور اس دوران باقاعدہ دکانیں اور کاروبار بند کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں، ہمارے رواج میں اسے کیلولا اور انگلش میں اس کو نیپ کہتے ہیں، اور جدید سائنسی تحقیق یہ ثابت کرتی ہے کہ 20 منٹ کا کیلولا یا نیپ اگر لے لیا جائے تو توانائی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت اگر ذہنی اور جسمانی تھکاوٹ ہو، اور اس کا دورانیہ اور وقت یوں اہم ہوتا ہے کہ یہ رات کی نیند کو متاثر نہ کرے۔ کیلولا یا نیپ اگر رات کی نیند پوری نہ ہو تو مناسب، ورنہ یہ رات کی نیند کو خراب کر دیتا ہے، اور یہ آپ کی سستی اور غنودگی میں اضافہ کرنے لگے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت زیادہ کوئی بھی عادت کی طرح یہ عادت بھی نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور ایک عام نقطہ وہی کہ اس کا مقصد رات کے وقت توانائی کی بحالی ہے، رات کی نیند کی جگہ ہم اسے نہیں لے سکتے۔ سونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ہمارا دماغ مکمل طور پہ غیر فعال ہوتا ہے۔ نیند کے دوران جب سائنسدانوں نے الیکٹروڈز کی مدد سے نیند کے دوران دماغ کی کارکردگی دیکھی تو پتہ چلا کہ نیند کے دوران پہلے ہم ہلکی نیند کی طرف جاتے ہیں، ہمیں قدرت آہستہ آہستہ سلاتی ہے، اور پھر گہری نیند کی طرف، یعنی ہم مختلف مراحل یا فیزز میں سوتے ہیں، اور انہیں 2 مراحل میں عموماً ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلا ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ یا REM، جس کے دوران ہماری آنکھیں ہلکی حرکت کرتی رہتی ہیں۔ ہمارے جو پیپلز ہیں اگر غور سے دیکھیں اس شخص کو جو کہ ریپڈ آئی موومنٹ کے فیز میں ہو، تو اس کی جو آنکھیں ہیں وہ حرکت کر رہی ہوں گی، بند ہوں گی، حرکت کر رہی ہوں گی۔ اور دوسری پھر نان ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ یا NREM۔ جب ہم ہلکی نیند یا لائٹ سلیپ میں ہوتے ہیں پہلے مرحلے میں، تو ہمارا ذہن آہستہ آہستہ تمام دن کی تھکاوٹ، خیالات
ان کو انفارمیشن آؤٹ پٹ کو صاف کرنا شروع کر دیتا ہے. اور نیند کے دوران پھر ہماری کیلریز کا بھی خاتمہ ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا دماغ جو ہے وہ جسم کے، ہمارے پورے جسم کے صرف 2% اس کا وزن ہے، لیکن وہ جسم کی 20% کیلریز یعنی 300 سے 400 کیلریز استعمال کرتا ہے. وزن 2%، کیلریز 20%. اب جو ہم کیلریز استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، مختلف ظاہر ہے کہ کھانے میں کیلریز آتی ہیں، تو ان کیلریز کو تو ہم ظاہر ہے کہ ٹوائلٹ میں، واش روم میں جا کے جو ہے وہ ان کو جسم سے نکال دیتے ہیں یا کنزیوم کر لیتے ہیں. لیکن یہ 400 سے 500 کیلریز جو دماغ میں جاتی ہیں، ان کا بھی تو کوئی فضلہ ہوگا. یہ کیسے صاف ہوتا ہے سارا کچھ؟ تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ سب کچھ، یہ ساری کیلریز یہ نیند کے دوران صاف ہوتی ہیں. یہ سارا جو زہریلا اور گندا مواد ہے یہ نیند کے دوران اس کو دماغ صاف کرتا ہے. اور یہ سسٹم جس کے ذریعے دماغ خود کو صاف کرتا ہے اسے گلمفیٹک سسٹم کہتے ہیں. اور خاص طور پہ جو زہریلا یا گندا مواد جس سے ہم نے جان چھڑانی ہوتی ہے ہمارے دماغ نے، اسے بیٹا ایمالوئڈ کہتے ہیں. یہ پروٹینز ہوتی ہیں، انہیں ختم کرنا بڑا ضروری ہے. زہریلی پروٹینز ہیں، اور اگر یہ دماغ میں رہ جائیں تو الزائمر ڈیزیز کی طرف انسان چلا جاتا ہے. اور یہ ایسی بیماری ہے جس میں انسان سو نہیں سکتا، اور دماغ میں یہ جو بیٹا ایمیلوئڈ ہیں یہ بلڈ ویسلز میں جمع ہوتی رہتی ہیں. نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈر ہے، اور اس میں یہ جو بیٹا ایمیلوئڈ ہیں یہ پروٹینز دماغ کے نیورونز کو، بلڈ ویسلز کو نقصان پہنچانے کا سبب بنتی ہیں. علامات کیا ہیں؟ وہ جس کو ہم کہتے ہیں آہستہ آہستہ بھولنا، یادداشت کھونا شروع کرتا ہے شخص، الفاظ یاد نہیں رہتے، اور پھر یادداشت چلی جاتی ہے. امریکہ میں ہارٹ ڈیزیز اور کینسر کے بعد موت کی تیسری بڑی وجہ الزائمر اور اس سے جڑی پھر ایک ایکسٹریم بیماری ڈیمینشیا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ 60 سال 70 سال کی عمر ہو اور یہ الزائمر ڈیزیز شروع ہو جائے، اور اچانک پھر یہ وہ لوگ ہیں الزائمر کے جو مریض ہیں جن کی بالکل آہستہ آہستہ ذہن کی جو سلیٹ ہے وہ صاف ہو جاتی ہے. بچہ کون ہے، بھائی کون ہے، دوست کون ہے، وہ پہچاننا بند کر دیتے ہیں. ان کی یادداشت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. یہ الزائمر ہے، اور یہ وہ الزائمر ہے جو بیٹا ایمیلوئڈ کے دماغ میں رہ جانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اور کم نیند کی وجہ سے. بنیادی بات وہی کہ قدرت آپ کو اس لیے سلاتی ہے کہ آپ کا ذہن صاف کرے ہر روز. نیند میں دماغ تمام دن کی انفارمیشن کی پروسیسنگ کرتا ہے، اور جو غیر ضروری معلومات ہوتی ہیں انہیں ڈیلیٹ کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اور اہم نیورونز اور نیورل نیٹ ورکس دوبارہ مضبوط اور غیر ضروری ختم ہوتے جاتے ہیں. جب ہم سوتے ہیں تو عموماً پہلے نان ریپڈ آئی موومنٹ کہ 5 سے 10 منٹ میں ہم بیداری سے لائٹ سلیپ، ہلکی نیند کی طرف جاتے ہیں، اور یہ غنودگی کا مرحلہ ہوتا ہے. پہلا فیز ہوتا ہے نیند کا چند منٹ کا، 5 سے 10 منٹ. دوسرے مرحلے میں ابھی لائٹ سلیپ ہی ہوتی ہے، لیکن 20 سے 25 منٹ کے دورانیے میں یہ نیند کا، لائٹ سلیپ کا سب سے طویل مرحلہ ہوتا ہے. اس میں دل کی دھڑکن سست ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور سانس کی رفتار بھی کم، اور جسم کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد تیسرا نان ریپڈ آئی موومنٹ کا وہ فیز آتا ہے جس میں آپ ہلکی سے گہری نیند یعنی ڈیپ سلیپ کی طرف جاتے ہیں، اور جس کا مرحلہ 20 سے 40 منٹ کا ہوتا ہے، اور یہ نیند کا سب سے گہرا اور اہم مرحلہ ہوتا ہے، اور ہماری کل نیند کا تقریباً 25%. بچوں کو اس تیسرے سٹیج کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی ضرورت کم ہوتی چلی جاتی ہے.
اس مرحلے میں جسم کے مسلز مکمل آرام کی حالت میں ہوتے ہیں، گروتھ ہارمون زیادہ ریلیز ہوتا ہے، اور پھر جسم کی ریپیئر اور گروتھ وہ بھی اس فیز میں ہوتی ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ اسی فیز سے پھر ہم ریپڈ آئی موومنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں. ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ وہ جہاں پہ ہمیں ہماری آئی بال جو ہیں وہ موو کرتی نظر آتی ہیں، یہ گہری نیند ہے. اور یہ وہ مرحلہ ہے جہاں دماغ کی سرگرمیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، بہت تیز ہوتی ہیں، اور اس دوران آنکھیں جیسے میں نے پہلے بتایا بند پلکوں کے نیچے تیزی سے حرکت کر رہی ہوتی ہیں، اور اسی لیے اسے ریپڈ آئی موومنٹ کہا جاتا ہے. یہ نیند کے سائیکل کا سب سے اہم امپورٹنٹ حصہ ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جس میں ہم خواب دیکھتے ہیں. دماغ کی جو الیکٹریکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ تیز ہو جاتی ہیں، اور بالکل اتنا ایکٹیو ہوتا ہے دماغ جتنا تقریباً جاگنے کے قریب ہوتا ہے، اور اس مرحلے پہ دل کی دھڑکن اور سانس بھی کچھ بے قاعدہ ہو جاتی ہے، اور جسم کے جو مسلز ہیں ان کو آرام کی حالت میں، سکون کی حالت میں رکھنے کے لیے ایک خاص نظام ایکٹیو ہوتا ہے جسے REM ایٹونیا کہتے ہیں. اور اس لیے ضروری ہے کہ اس دوران جسم کے مسلز خوابوں کے دوران جب بے ترتیب ہونے لگیں تو یہ میکینزم ان کو بے ترتیب ہونے سے روکتا ہے، یعنی ایک طرح سے جسم کے مسلز کو مفلوج کر دیتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا جو ذہن ہے وہ ہمارے مسلز کو، جسم کے مسلز کو مفلوج کر دیتا ہے. یعنی اگر ہم خواب میں لڑ رہے ہیں، کسی کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، تو یہ نہیں کہ ہم اپنے مسلز سے، اپنے جسم سے حقیقت میں نیند کے دوران لڑنا شروع کر دیں، یا ہم بھاگ رہے ہیں خواب میں تو ہم اٹھ کے بھاگنا، کیونکہ ہمارا ذہن اتنا ہی ایکٹیو ہے خواب کے دوران جتنا وہ جب ہم جاگ رہے ہوتے ہیں تو جتنا وہ ایکٹیو ہوتا ہے. تو ہمارے مسلز کو دماغ پیرالائز کر دیتا ہے. REM ایٹونیا. ہم خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمارا جسم جو ہے اس طرح موو نہیں کر رہا ہوتا. نیورو ٹرانسمیٹرز میں چینجز کر کے ہم پیرالائز ہو جاتے ہیں بڑی حد تک، اور خود کو ہم نقصان نہیں پہنچاتے. یعنی کوئی نیند میں کھیل رہا ہے، کوئی بھاگ رہا ہے، کوئی دوڑ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. یہ جو مرحلہ ہے یہ 90 سے 120 منٹ کا ایک سائیکل پورا کرتا ہے، اور اس کے درمیان یہ آپ سمجھیں یہ جو فیز ہے یہ 10 سے 20 منٹ ہے. پورا جو سائیکل ہے نیند کا جس میں یہ REM، نان REM، یہ سارا جو فیز تھا یہ 90 سے 120 منٹ، اور اس کی یہ ایک سائیکل مکمل ہو گیا نیند کا. ٹھیک ہے، پہلا فیز جو لائٹ سلیپ تھی، اور اس کے بعد جو پیک آئی وہ گہری نیند میں آپ نے خواب دیکھا، یہ 90 سے 120 منٹ کا ایک سائیکل مکمل ہو گیا. یعنی نیند بڑے ایک منظم انداز میں مختلف سائیکلز میں چلتی ہے، اور ایک رات میں نیند کے 3 سے 5 اس قسم کے سائیکلز مکمل ہوتے ہیں. اور سائیکل وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ سٹیج 1 غنودگی سے نیند 5 سے 10 منٹ، پھر سیکنڈ سٹیج وہی نان ریپڈ آئی موومنٹ ہلکی نیند 20 سے 25-35 منٹ، پھر تیسری سٹیج جو کہ جہاں پر آپ گہری نیند کی طرف جا رہے ہیں لیکن نان ریپڈ آئی موومنٹ ہی چل رہی ہے 20 سے 40 منٹ، اور پھر سائیکل کا جو آخری حصہ ہے وہ گہری نیند ریپڈ آئی موومنٹ. اور اس کے پہلے حصے میں جو کہ 10 سے 20 منٹ ہے ہم خواب دیکھتے ہیں، اور یہ سائیکل 30 سے 60 منٹ تک بھی بڑھ جاتا ہے. یعنی پہلے میں نے بتایا آپ کو کہ نیند کا ایک سائیکل 90 سے 120 منٹ کا ہوتا ہے، اور ہم رات اپنی نیند جو مکمل کرتے ہیں اس میں 3 سے 6 سائیکلز یا 4 سے 6 سائیکلز کے درمیان گزرتے ہیں، جس میں سے ہر سائیکل 90 سے 120 منٹ کا ہوتا ہے. یعنی اگر 4.5 گھنٹے سے 6 گھنٹے کی نیند آپ کرتے ہیں تو اس دوران 3 سائیکلز ہوں گے. اگر آپ 6 سے 8 گھنٹے سوتے ہیں تو اس دوران 4 سائیکلز ہوں گے، اور آپ کوئی 7.5 سے 10 گھنٹے کے درمیان سوتے ہیں تو اس میں 5 سائیکلز ہوں گے. اور الیکٹرو انسیفلوگرام یا EEG، اس کے ذریعے یہ نان انویزو ٹیسٹ آپ نے سنا ہوگا، ہم سر کے مختلف حصوں پہ اگر الیکٹروڈز لگائیں تو ہم دماغ کی جو
امپلسز ہیں، برقی سرگرمیاں، وہ دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے جیسے الیکٹرو کارڈیوگرام، ای سی جی سے ہم دل کی الیکٹریکل ایکٹیویٹیز جو ہیں یا ہارٹ بیٹس ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہمیں نظر آتا ہے پھر ای ای جی کے دوران کہ دماغ کے جاگنے اور مختلف فیزز کے دوران اس کی ایکٹیویٹی کیا ہے۔ فاسٹ برین ویوز ہمیں ملتی ہیں، ہائی فریکوینسی ویوز جہاں دماغ ایکٹیو ہوتا ہے بیٹا ویوز کی صورت میں، اور جب ہم آرام کر رہے ہوتے ہیں، ہلکی نیند کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ الفا ویوز ایکٹیو ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد سلو برین ایکٹیویٹی، اس کے دوران لو فریکوینسی ویوز کی طرف ہمیں دماغ جاتا نظر آتا ہے، جس کو ہم تھیٹا ویوز کہتے ہیں، اور وہ ہمیں نان ریپڈ آئی موومنٹ کے پہلے مرحلے پہ نظر آتی ہیں، اور پھر ڈیلٹا ویوز جو کہ نان ریپڈ آئی موومنٹ کے تیسرے مرحلے یعنی گہری نیند کے دوران وہ بڑھ جاتی ہیں۔ اب یہ ریپڈ آئی موومنٹ کے دوران جو کہ دماغ کی ایکٹیویٹی تیز ہوتی ہے، خواب دیکھ رہے ہیں، ایکٹیو ہے دماغ، تو یہاں پہ وہ ویوز تیز اور بے قاعدہ ہو جاتی ہیں، جو کہ جاگنے کے دوران بھی فعال ہوتی ہیں، یعنی الفا اور بیٹا، وہ بھی تھیٹا ویوز کے ساتھ آ جاتی ہیں۔ دماغ بہت ایکٹیو ہوتا ہے اس دوران۔ مختلف نظریات اور تحقیقات میں خواب انتہائی دلچسپ اور پیچیدہ دماغی سرگرمیاں دکھاتے ہیں، اور یہ جیسے میں نے پہلے بتایا آر ای ایم ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ کے دوران تصاویر، خیالات، احساسات، کہانیوں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، اور عموماً انہیں مختلف انداز میں بیان ہو سکتا ہے، جیسے نارمل ڈریمز، معمولی خواب جو کہ روزمرہ کے تجربات اور واقعات، کوئی اس میں غیر معمولی بات نہیں ہوتی۔ پھر ایک ہوتے ہیں جن کو ہم لیوسڈ ڈریمز کہتے ہیں، اور جن میں خواب دیکھنے والا جانتا ہے کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، یعنی وہ نیند میں ہوتا ہے لیکن اسے علم ہوتا ہے اس بات کا کہ جو دیکھ رہا ہے یہ خواب ہے، اور کئی دفعہ وہ اپنے خواب پہ کنٹرول بھی کر لیتا ہے۔ وہ چاہ رہا ہوتا ہے سوتے سوتے کہ یہ ایسے ہو، اور وہ ویسے ہی اس کو خواب نظر آتا ہے۔ یہ لیوسڈ ڈریمز کہلاتے ہیں۔ پھر نائٹ میئرز ہیں جو کہ اکثر نیند کے خاتمے کا سبب بنتے ہیں، اور بیداری کے بعد بھی یہ خواب اور پریشانی کا ایک بہت بڑا ریزن رہتے ہیں، اور عموماً یہ زندگی کے کسی ناخوشگوار تجربے کے بعد یا ذہنی تناؤ کے بعد یہ نائٹ میئرز۔ پھر ریکرنگ ڈریمز ہوتے ہیں جو بار بار آتے ہیں، بار بار ہمیں ایک ہی طرح کا خواب آتا ہے، اور یہ کسی خاص جذباتی مسئلے یا ذہنی دباؤ کی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر پروفیٹک ڈریمز جس میں ہمیں مستقبل کے واقعات نظر آ جاتے ہیں، لیکن سائنس ان کی کوئی وضاحت پیش نہیں کرتی۔ خوابوں کے درمیان دماغ حالیہ معلومات کو ترتیب دے رہا ہوتا ہے، یعنی پروسیسنگ کر رہا ہوتا ہے، اور غیر ضروری معلومات کو ڈیلیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جو جذباتی تجربات ہیں ان کی پروسیسنگ ہماری روزمرہ زندگی میں جذباتی استحکام میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ خوابوں کی سائنس کو اونیورولوجی کہتے ہیں، اور اکثر خواب 5 سے 20 منٹ کے ہوتے ہیں، صرف یہ لمٹ ہے، لیکن خواب دیکھنے والے کو یہ طویل عرصے پہ محیط نظر آتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے پوری ایک لمبی کہانی بیان ہو گئی، لیکن وہ جو ٹائم ہے، ڈیوریشن ہے، جو الیکٹروڈز ہمیں یا ای ای جی بتا رہا ہوتا ہے، وہ صرف 5 سے 20 منٹ کا خواب ہوتا ہے، اور یہ میں آپ کو اس کی میکسیمم لمٹ بتا رہا ہوں۔ کوانٹم میکینکس پہ جو تحقیقات کرنے والے سائنسدان ہیں وہ پروفیٹک ڈریمز کے بارے میں بہت ریسرچ کر رہے ہیں ان دنوں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کوانٹم سپر پوزیشن جس کے مطابق ایک ذرہ بیک وقت 2 حالتوں میں موجود ہوتا ہے، جب تک اسے دیکھ یا اس کی پیمائش کرنے کی کوشش نہ کی جائے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ خواب کے دوران دماغ کی سرگرمیاں بھی سپر پوزیشن کی حالت میں ہو، یعنی مستقبل کے واقعات کو دیکھنے کی صلاحیت موجود ہو؟ یہ فی الحال صرف ایک تھیوری ہے، اسی طرح جس طرح تمام کائنات کوانٹم فیلڈ تھیوری کے تحت باہمی رابطہ رکھتی ہے، کوانٹم فیلڈز پہ مشتمل ہوتی ہے، تو ایک نظریہ جس پہ بہت ریسرچ ہو رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسانی شعور بھی شاید ایک چھوٹی سی کوانٹم فیلڈ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خوابوں میں مستقبل کے واقعات جو کسی اور فیلڈز میں ہو ان کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو، اور ہمیں وہ واقعات نظر آ جاتے ہوں۔ یہ سب تھیوریز ہیں کوانٹم میکینکس کی جن پہ ریسرچ ہو رہی ہے، اور خصوصاً خوابوں کا وہ پہلو جہاں پر ہمیں کئی الجھنوں کا حل یا کوئی نئی تخلیق
یا کسی سوال کا جواب مل جاتا ہے، یہ بات بڑی اس پہ بڑی ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ کو خواب میں آپ تمام دن سوچتے رہیں کئی دنوں تک، آپ کو کوئی جواب نہ مل رہا ہو، کوئی حل نہ مل رہا ہو، لیکن خواب کے دوران آپ کو ان کا حل مل جائے۔ وہ اکثر کہتے ہیں نا، گو اینڈ سلیپ اوور اٹ، جا کے سو جاؤ، ہو جائے گا مسئلہ ٹھیک۔ تو نیند کے دوران اس کا جواب مل جاتا ہے۔ پال میک کارٹنی مشہور گلوکار، اس نے اپنا گانا یسٹرڈے، اس کی تمام دھن اسے خواب کے دوران ملی تھی، اور اس نے جاگتے ہی اسے محفوظ کر لیا تھا۔ اسی طرح البرٹ آئنسٹائن کا دعویٰ ہے کہ جو تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے وہ ایک خواب کے دوران اس نے دیکھی اور سمجھی۔ نیل بورس، اس نے خواب کے دوران ایٹمز کا اسٹرکچر نیند میں خواب کے دوران تخلیق کیا۔ اور ماری شیلی، اس کا مشہور ناول اور کردار فرینکسٹین اس کے ایک خواب کا نتیجہ تھا۔ اور لیری پیج، اس نے خواب میں وہ طریقہ دیکھا جس کے بعد اس نے گوگل کے پیجز بنائے۔ یہ سارا اس نے خواب میں سمجھا، نیند کے دوران۔ الگوریدمز کس طرح کام کرتے ہیں گوگل کے۔ ہمیں کتنے گھنٹے سونا چاہیے اور اچھی نیند کیا ہے، اسے سمجھنے کے لیے اپنی نیند کا کرونوٹائپ ہر شخص کو پتا ہونا چاہیے، جو کہ ہمارے سونے اور جاگنے کے اوقات کی ترجیحات بیان کرتا ہے، اور 3 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، مارننگ پرسنز، یعنی صبح اٹھنے والے لوگ۔ یہ صبح جلدی جاگنے کی قدرت رکھتے ہیں، صلاحیت رکھتے ہیں، 5 سے 7 بجے کے درمیان یہ اٹھ جاتے ہیں، تازہ دم ہوتے ہیں، تمام دن فعال رہتے ہیں اور شام کو تھک کے سو جاتے ہیں۔ دوسری ٹائپ، ایوننگ پرسنز، جو رات کو دیر تک، یعنی کوئی 12، 1، 2 بجے تک جاگتے ہیں اور صبح 9، 10، 11، 3 کا ٹائم ہے، 9 بجے 10 بجے اٹھ گئے اور تمام دن فعال رہتے ہیں۔ اور یہ مارننگ پرسنز کے برعکس، ان کی کہیں شام کے وقت، لیٹ آفٹرنون، ان کی توانائی سب سے بلند سطح پہ ہوتی ہے۔ اور تیسری کرونوٹائپ جو ہے وہ نیوٹرل یا انٹرمیڈیٹ کہلاتی ہے، جو عموماً دن کے کسی بھی وقت میں وہ ڈھل جاتے ہیں، اڈاپٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور ان کی توانائی کی سطح متوازن رہتی ہے، بغیر دن کے ایک مخصوص حصے میں زیادہ تیزی کے۔ یہ وہ شخصیات ہوتی ہیں عموماً جو شفٹس میں کام کرتے ہیں، جو لوگ، یعنی ہاسپٹلز میں، ایئرپورٹس پہ، پولیس میں، اور جو لازمی سروسز ہیں ہوٹلز میں، یعنی جہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے 2 دن نائٹ کر لی، پھر مارننگ آ گئی، پھر ایوننگ آ گئی، اس طرح کی ڈیوٹیز چلتی ہیں۔ وہ سب اس کرونوٹائپ سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی نیوٹرل یا انٹرمیڈیٹ کرونوٹائپ۔ یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جسم کی ایک اندرونی گھڑی کی طرح ایک قدرتی عمل سرکیڈین ردم کہلاتا ہے، جو ہمارے جسمانی اور ذہنی عمل کو 24 گھنٹے کے دن میں کنٹرول کرتا ہے۔ یہ قدرتی طور پہ دن کے مختلف حصوں میں روشنی اور اندھیرے سے متاثر ہوتا ہے، اور یہ ہمارے سونے جاگنے کے سائیکلز، ہارمونز کی پیداوار، ہمارے جسمانی درجہ حرارت سمیت دیگر معاملات کو قابو میں رکھتا ہے۔ یہ جو قدرتی گھڑی ہے، یہ ہمارے دماغ میں موجود نیورونز کا ایک چھوٹا سا مجموعہ ہے، جو کہ ہائپو تھیلیمس میں سرکیڈین ردم کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے۔ یہ روشنی کی معلومات کو پروسیس کرتا ہے اور جسم کو بروقت سگنلز دیتا ہے، جس کو سپرا چیزمیٹک نیوکلیس یا SCN کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے بات کی کہ روشنی کا سگنل اس کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جن کا کون سا وقت ہے، اور اس کے مطابق پھر نیورونز کی پیداوار اور جسمانی درجہ حرارت کنٹرول ہوتا ہے۔ اور میلیٹونن وہ ہارمون ہے جو کہ پینیل گلینڈ سے ہمارے نیند کے سائیکلز کو کنٹرول کرتا ہے، اور یہ رات کو زیادہ ریلیز ہوتا ہے اندھیرے میں، جس کی وجہ سے نیند کی طرف دماغ جانا شروع ہوتا ہے۔ اور ایڈینل گلینڈ سے پیدا ہونے والا یا انسان کو فعال رکھنے والا اسٹیرائڈ ہارمون یعنی کورٹیسول، وہ رات کو کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور صبح کے وقت جیسے جیسے صبح دن یعنی آغاز ہوتا ہے دن کا، تو یہ میلاٹونن کے بالکل مخالف کام کرتا یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن کنٹرول وہی سپرا چیزمیٹک نیوکلیس، وہیں سے کنٹرول، یہ دونوں ہارمونز وہیں سے ہو رہے ہیں، SCN سے۔
اور ان دونوں کا جو اتار چڑھاؤ ہے وہ سرکیڈین ردم کے مطابق ہوتا ہے۔ اب کرونوٹائپ جو کسی بھی شخص کے قدرتی نیند اور بیداری کے اوقات کو ظاہر طے کرتی ہے، اس کی کیا ترجیحات ہیں، وہ ان سرکیڈین ردمز کے مطابق ہوتا ہے۔ جو مارننگ کرونوٹائپ پرسن ہیں ان میں کورٹیسول صبح جلدی ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، وہ جلدی بیدار ہوں گے، ایکٹیو ہو جائیں گے، میلاٹونن ختم ہو جائے گا۔ ایوننگ گروپ جو ہے کرونوٹائپ کا، اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا آگے پیچھے یہ ہارمونز ریلیز ہوں گے، اور جب وہ لوگ جو کہ انٹرمیڈیٹ گروپ کے ہیں وہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں پورے کے پورے اپنے اس سرکیڈین ردم کو۔ اب اس کو مضبوط بنانا، اڈاپٹ کرنا بڑا ضروری ہے، اور دن کے وقت زیادہ سے زیادہ سن لائٹ یہ ذہن میں رکھیں، آرٹیفیشل لائٹ نہیں، میں پہلے اس کے بات کر چکا ہوں، یہ سرکیڈین ردم کو مضبوط کرتی ہے۔ اور پھر ایک مستقل سونے یا جاگنے کا وقت آپ مقرر کریں، چاہے ویکینڈز ہی کیوں نہ ہو، اور اسے سرکیڈین ردم جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ اندھیرا میلاٹونن کی پیداوار کو فروغ دیتا ہے، اور سونے سے کئی گھنٹے پہلے اگر آپ کیفین کا استعمال بند کر دیں تو سرکیڈین ردم جو ہے وہ اس کے نتیجے میں ذرا بہتر ہوتا ہے۔ نیند کے لیے اپنا کرونوٹائپ ضرور سمجھیں، یہ خود غور کریں کہ آپ دن کے کس حصے میں زیادہ ایکٹیو محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو، نیند کے پیٹرنز کیا ہیں آپ کے، اور پھر آن لائن آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں، ایک سوال نامہ آپ کو مل جائے گا 12 سے 13 سوالات کا، MEQ یا MCTQ، اور وہ آپ کو آپ کی نیند کا کرونوٹائپ بتا دے گا، اور پھر اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو اڈاپٹ کریں۔ اور ایک بات بہت اہم اپنے ذہن میں رکھیں کہ آپ کا، آپ کے والدین کا، آپ کے بچوں کا کرونوٹائپ ان کی عمر کے لحاظ سے الگ ہوگا۔ ایک نومولود بچہ، چھوٹا بچہ جو دن کے 16 گھنٹے 20 گھنٹے یا اس سے زیادہ سوتا رہتا ہے، کیا آپ اس طرح سو سکتے ہیں؟ اس لیے آپ اپنے بچوں کو زبردستی یہ سمجھانے کی کوشش نہ کریں کہ بیٹا 8 بجے 9 بجے سو جاؤ اور صبح اس وقت اٹھو، کیونکہ جدید سائنسی تحقیق یہ بتاتی ہے کہ نوجوانوں کی اکثریت کا جو کرونوٹائپ ہے وہ ایوننگ ہوتا ہے، یعنی وہ شام کے وقت خود کو زیادہ عمر کے لوگوں سے ایکٹیو محسوس کرتے ہیں، اور اگر وہ 12-1 بجے سوتے ہیں تو یہ ان کے سرکیڈین ردم کے مطابق وہ درست سمجھتے ہیں اس کو۔ اگر ان میں کوئی تبدیلی وہ ضروری سمجھیں، یعنی جلدی سوئیں اور صبح اٹھ کے ایکسرسائز وغیرہ کریں، تو پھر انتہائی طریقے سے یعنی گریجولی ان کے سرکیڈین ردم کو چینج کرنا چاہیے۔ ادروائز بہت زیادہ ذہنی دباؤ، تلخی، یہ ایک قدرتی فیل ہوگا، اس کو فلیکسیبل انداز میں آگے بڑھانا چاہیے، اور اگر ڈے نائٹ ایوننگ شفٹس ہوں تو بھی اس کے مطابق کرونوٹائپس کو چینج کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ بات بڑی اہم ہے کہ کئی لوگ ایسے جو کہ اپنے وزن بڑھنے یا موٹاپے سے پریشان رہتے ہیں، وہ ڈائٹنگ کرتے رہتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، وہ کھانا کنٹرول کرتے ہیں، بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بہت سے لوگ ان کا وزن لیکن قابو نہیں آتا۔ اوبیسٹی کی اور بہت ساری، زیادہ وزن کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ 400 سے 500 کیلوریز ہمارا دماغ استعمال کرتا ہے، جو کہ ختم ہوتی ہیں نیند کے دوران۔ اب اگر آپ نے 2000 2500 3000 کیلوریز لے لیں، جتنی مرضی ایکسرسائز کر لیں، لیکن اگر آپ کی نیند پوری نہ ہوئی تو وہ کیلوریز جو آپ کے دماغ میں گئیں اور بیٹا امیلوئڈ کی شکل میں اسٹور ہوتی گئیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ کیسے خرچ ہوں گی؟ تو اس لیے، یا صاف ہوں گی، تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ نیند پوری کریں۔ یعنی 2 ہارمونز جو ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اور یہ جو ہے یہ نیند کی جو بے قاعدگی ہوتی ہے اس میں یہ 2 ہارمونز بڑا اہم رول پلے کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے گرینلن اور ایک ہے لیپٹن۔ اچھا، یہ جو گرینلن ہے یہ بھوک کو بڑھاتا ہے، اور اگر نیند کم ہو جائے تو اس ہارمون کی سطح بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ ہوتا ہے کہ جناب نیند نہیں آئی اور بھوک اور کھانے کی خواہش اس دوران بڑھ جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں کہ آپ جاگ رہے ہیں رات کو، نہیں، اس دوران یہ جو گرینلن ہے ہارمون یہ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے گا، یعنی آپ اٹھیں گے اور اٹھنے کے بعد آپ جنک فوڈ کھائیں گے۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جنک فوڈ کو دل کرے گا آپ کا، چپس، کوئی برگر، کوئی ایسی چیز جلدی جلدی کھائیں، یہ نہیں کہ پورا کھانا گرم کر کے آپ، نہیں، جنک فوڈ کی طرف یہ جو ہارمون ہے یہ آپ کو
مائل کرے گا اور آپ کا وزن بڑھے گا۔ رات کو جاگیں اور غیر شعوری طور پہ آپ نوٹ کریں کہ آپ کچھ نہ کچھ کھاتے رہیں گے۔ آپ جائیں گے کچن، ادھر دراز کھولیں گے، دماغ آپ کا کہیں اور ہوگا، لیکن غیر شعوری طور پہ آپ کھاتے رہیں گے۔ دوسرا جو ہارمون ہے وہ لیپٹن ہے، اور وہ بھوک کو کم کرتا ہے، لیکن نیند کی کمی کے ساتھ یہ ہارمون بھی کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ ہارمون کم ہوگا، جس کا کام ہی بھوک کو کم کرنا ہے، تو یقیناً بھوک میں اضافہ ہوگا، اور پھر اس کی وجہ سے وہی مزید کھانے کی خواہش۔ اور تیسرا جو ہارمون ہے جو کہ نیند کی کمی کے دوران جاری ہوتا ہے، ریلیز ہوتا ہے جسم میں، وہ کورٹیسول ہے، اور یقیناً پھر ایکٹیویٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوبارہ کچھ کرو، اٹھو، نکلو، آگے ادھر دائیں بائیں، ٹی وی لگاؤ، ٹی وی بند کرو، ٹہلنا شروع کرو، کوئی کتاب پڑھو، یہ وہ، پھر دماغ آپ کا ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ اور اسی دوران جیسے میں نے پہلے کہا، کیلری سے بھرپور غذا کی خواہش آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ موٹاپے کا، اوبیزٹی کا، اوور ویٹ ہونے کا وہ سبب ہے جس کو عموماً ہم اپنے ذہن میں نہیں لاتے۔ ایک اور مسئلہ جو کہ نیند کی کمی سے اسی دوران پیدا ہوتا ہے، وہ ہمارے جانے پہچانے ہارمون سب جانتے ہیں، انسولین پینکریاس سے پیدا ہوتا ہے اور شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے۔ ہم سب نے نام سنا ہوگا۔ ہمارا جسم جو ہے وہ انسولین سینسٹیوٹی، یعنی جو انسولین ہے اس کو ہمارا جسم کتنی اچھی طرح قبول کرتا ہے، اس کو سینسٹیوٹی کہتے ہیں، انسولین سینسٹیوٹی۔ یعنی جسم بہتر انداز میں چینی کو، شوگر کو ایبزارب کر لیتا ہے، شکر کو، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ سینسٹیوٹی کم ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ شوگر زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی۔ نیند کی کمی انسولین سینسٹیوٹی کو کم کرتی ہے، اور اس سے جسم کے انسولین سیلز جو ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے شوگر کو، اور نتیجہ کیا کہ شوگر بڑھنی شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی ٹیسٹ کریں، ایسے ہی آپ ایک رات جاگ رہے ہوں اور ذرا اپنا فاسٹنگ شوگر لیول چند گھنٹوں کے بعد چیک کریں، آپ کو شوگر بڑی ہوئی نظر آئے گی۔ کیونکہ نیند کم ہونے کی صورت پھر اگر آپ زیادہ عرصے تک یہ سلسلہ چلتا رہے تو انسولین ریزسٹنس یا جو ہے سیلز آپ کے ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی طرف آپ کو لے جاتے ہیں، اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز ان لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے جن کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، کم نیند آئی، اور انسولین ان کا جسم جو ہے مناسب انداز میں استعمال نہیں کر رہا ہوتا۔ اور پھر یہ بھی کہ سونے کے دوران امیونٹی بڑھ جاتی ہے، جسم میں نیند کے دوران خاص قسم کی پروٹین، سائٹوکائنز وغیرہ ریلیز ہوتی ہیں، انفیکشن، انفلیمیشن، ٹی سیلز جو کہ وائٹ بلڈ سیلز کا کی قسم ہوتی ہے، بیکٹیریا، وائرسز کے اگینسٹ یہ بڑھتے ہیں، اور یہ بھی فعال ہوتے ہیں نیند کے دوران۔ اور سائٹوکائن، ٹی سیلز، یہ جو لوگ بھی کووڈ کے زمانے میں جن کے اندر اچھی نیند کی وجہ سے، یہ سائنٹیفک جو بالکل جو تحقیقات ہیں، جو لوگ زیادہ اچھا سوتے تھے ان کے اندر زیادہ امیونٹی تھی، وہ زیادہ اپنے آپ کو محفوظ رکھ پائے کووڈ کے دوران وائرسز سے۔ پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش یا اور دوسرے ملک، یہ دنیا کے ان ممالک میں ہیں جہاں سب سے زیادہ لوگ نیند نہ آنے کی بیماری یا سلیپ ڈپریویشن کا شکار ہیں، اور اگر انہیں ایک رات بھی چند گھنٹوں کی نیند آ جائے تو شکر کرتے ہیں، یا اللہ شکر ہے آج ہمیں نیند اچھی آ گئی۔ ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں صبح اٹھتے ہی، شکر ہے بھائی میں بہت اچھا سویا رات کو، یار آج تو شکر ہے خدا کا نیند پوری ہو گئی۔ یہ ایک ہماری سوسائٹی میں آپ نوٹ کریں، یہ کلچر سا بن گیا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو کم نیند یعنی کم سونے والے لوگ ہیں وہ خود بھی پراؤڈلی بتا رہے ہوتے ہیں رکھ کو، یار میں تو بس 2-4 گھنٹے سوتا ہوں اور بس کافی، یار پھر میں کام شروع کر دیتا ہوں۔ لوگ بھی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھو یار 2-3 گھنٹے سوتا ہے بس، یار ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں کلچر بھی بن گیا ہے کہ یار دیکھو میں تو بس 2-3 گھنٹے سوتا ہوں یار میں۔ یہ نوجوان جو یہ بات کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اثرات چند سالوں کے بعد ان پہ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ میں نے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ کل رات 11-11:30 بجے کے قریب میں سویا، اور صبح میں اٹھا وہی 4:30-5 بجے، 5:30 بجے کے قریب، اور لیکن پھر وہی کہ اٹھنے کے بعد مجھے محسوس ہوا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے، یعنی یار شکر خدا کا رات کو نیند اچھی آ گئی۔ ٹیبلٹس، اینٹی ڈپریسنٹس، نیند کی گولیاں،
ٹیلی فونز، اسمارٹ فون، ان سے دور رہیں، کھانا جو ہے وہ جلدی کھا لیا کریں، یہ سب علم ہے. لیکن ٹیلی فون دور رکھیں تو پھر ایمرجنسی کال آ جائے گی رات کو، یہ اور پریشانی، یہ سارے مسائل، یہ سب میں جانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے ساری کہ یہ جو میں نے آپ کو نیند کے سائیکلز بتائے، اور میں نے آپ سے کچھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کی اپنے آپ کو. اگلی نشست میں آپ سے گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن پہلے آپ مجھے اپنے کمنٹس کی صورت میں یہ بتائیں کہ کیا آپ بھی اپنی روزمرہ زندگی میں شور شرابہ، کہاں سے سکون ملے گا؟ بہت سے لوگ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، ساتھ والے کمرے میں کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی بزرگ بیمار ہے، کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے، کیونکہ مطلب اس دنیا میں جو ہم اتنی ایکٹیو زندگیاں گزار رہے ہیں، یہ کیوں کر ممکن ہے؟ پریشانیاں، جھگڑے، پرابلمز، مالی ایشوز ہیں، کوئی بجلی کے بل آ گئے، کوئی بیمار، بہت بہت ڈیفیکلٹ زندگی ہیں. کیسے ممکن ہے کہ آرام سے ہم سوئیں اور یہ ساری باتیں جو میں آپ سے بیان کر رہا ہوں یا مختلف لوگ آپ سے بیان، اتنے گھنٹے سونا چاہیے بھائی، ایسے کرنا چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، کیا یہ ممکن ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے تجربات، اپنے جو ایکسپیرینسز ہیں وہ شیئر کریں، اور اگلی نشست میں پھر میں آپ سے کچھ ڈسکس کروں گا کہ اس انتہائی پریشان کن زندگیاں، آس پاس کا ماحول، ہر طرف سے عجب انداز کی خبریں، اور تھکا ہوا ذہن، اور پھر اگلے دن کے پرابلمز، خیالات، کیا ذہن میں ہے، کیا نہیں ہے. کیا ہم اس طرح سو سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ذہن کو محفوظ رکھ سکتے ہیں 4th یا 5th انڈسٹریل ریولوشن کے باسی، یعنی اس دور ابتلا سے گزرنے والے لوگ؟ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.